الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی کی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو سنن دارمی میں مذکور ہے، حضرت معاویہ ابن سفیان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں سرین کا بندھن ہیں، اور جب آنکھ سوتی ہے تو یہ بندھن کھل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آدمی سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، یعنی چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے وضو فرمایا اور پھر نماز ادا فرمائی۔ اب ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کیا، یعنی آپ سو گئے اور سونے کی حالت میں آپ نے خراٹے بھی لیے۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز پر بیدار ہوئے اور آپ نے وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ اب ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کی نیند نبی کے وضو کو نہیں توڑتی، جبکہ اس کے برعکس پہلی دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، نبی کی نیند وضو کو فاسد نہیں کرتی، یعنی نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ آخری دونوں حدیثوں میں مذکور ہوا۔ اور جس حدیث میں کہا گیا کہ آنکھیں سرین کا بندھن ہیں، آنکھ سوتی ہے تو بندھن کھل جاتا ہے، مطلب یہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے بیدار ہو کر وضو فرمایا، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی حدیث میں جو حکم ارشاد فرمایا کہ آنکھیں سرین کا بندھن ہے، یہ حکم مومنین کے لیے ہے کہ مومنین یعنی غیر انبیاء اگر یہ حالت نیند میں ہوں تو نیند ان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور جس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیدار ہو کر وضو کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مستحب وضو کیا۔ مطلب یہ کہ آپ کی نیند سے وضو تو نہیں ٹوٹا، لیکن وضو پر وضو کرنے کے لیے آپ نے وضو کیا تاکہ وضو کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے، لہذا بطور استحباب وضو کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور پھر ٹوٹے وضو کے بعد آپ سو گئے، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو فرمایا۔ اور یہ وضو اس لیے نہیں فرمایا کہ نیند سے وضو ٹوٹا، بلکہ اس لیے فرمایا کہ نیند سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ چکا تھا، اس وجہ سے حضور نے وضو فرمایا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔